الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی آس لگی ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا. اس حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم خود پر قیاس نہ کریں. نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا یہ ان کا طریقہ، اور ہمیں سکھایا کہ ہم استغفار کیا کریں. نبی تو معصوم ہے، معصوم ہو کر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. ہم گناہگار ہیں،
ہمیں کتنا خوف رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ خطا پیغمبر کی شان کے لحاظ سے ہے۔ ہم اپنے آپ کو شمار کر کے یا خود پر قیاس کر کے نبی کی بات نہیں کر سکتے۔ نبیوں کے لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی معصوم ہے، وہ خطا کرتے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کریم ہے، مہربان ہے۔ مائیں اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ مہربان ہے اپنے بندے پر۔ اس کے باوجود ہمیں یہ خوف رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سی ہماری بات اس کی بارگاہ میں ناپسند ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو بھلے سے، تو ہمیں قصداً جان بوجھ کر کوئی خطا نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطا ہو جائے کوئی بھول چوک سے یا ویسے، توبہ کرنی چاہیے اور پھر زیادہ نیکی کرنی چاہیے تاکہ وہ خطا مٹ جائے۔ ہم اس چیز کا احساس نہیں کرتے اور اپنے حوالے سے نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے سکھایا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا رب، ہمارا معبود بے پرواہ ہے۔ ہمیں شکایت کرنے کی عادت ہے، شکر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تندرستی کے 1000 دن ہوں، ان کا ذکر نہیں کرتے، ایک دن بیماری کا آ جائے اس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ بیمار ہوئے، بیمار ہو کر کمزور ہو گئے، رنگ پھیکا پڑ گیا، پیلا پڑ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اجازت دیں ہم کسی علاج کرنے والے ڈاکٹر، حکیم، طبیب کو بلائیں، وہ علاج کرے۔ بزرگوں نے کہا میرے طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے، میں اس سے کیا شکوہ کروں کہ مجھے فلاں مرض ہو گیا ہے، مجھے اللہ ہی نے بیمار کیا ہے، وہی مجھے شفا دے گا، میں اس کی رضا پر راضی۔ اور ہم بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ مثلاً درد ہے، پین، تکلیف ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ درد ہے، بہت زیادہ درد ہے، سر پھٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف کہتی ہے کہ بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں توبہ استغفار کی طرف دھیان دینا چاہیے، مگر ہم جس مزاج کے ہیں، جو ہمارا حال ہے، وہ ہم سے چھپا ہوا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی شان بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ مجھے اسی رب سے امید ہے، آس لگی ہوئی ہے
کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، طمع، ہرس، لالچ، گریڈ بری چیز شمار ہوتی ہے۔ فلاں شخص لالچی ہے، طمع کرتا ہے۔ دنیا کی طمع کرنا بری بات ہے، دنیا کی چیزوں کی طمع کرنا۔ یہ طمع کا لفظ دیکھیں آپ یا ہرس کا لفظ دیکھیں، اس میں نقطہ بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا نا، طمع را سے حرف است ہر سیت ہی، طمع کے 3 حرف ہیں اور تینوں خالی ہیں، تو طمع کرنے والا بھی خالی رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ آتا نہیں۔ وہ کہاوت بنائی ہے کہ جانور تھا، اس کے منہ میں ہڈی تھی، جا رہا تھا تو آگے پانی تھا، اس کو پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ جانور تھا، عقل نہیں تھی، اس نے دیکھا شاید دوسرا جانور ہے، اس کے منہ میں ہڈی ہے، وہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے۔ وہ غرایا، اس کے منہ سے ہڈی نکل گئی، پانی میں چلی گئی۔ اس نے لالچ کی کہ میں اس کی ہڈی چھین لوں، یا یہ میری ہڈی چھیننا چاہتا ہے، لالچ میں وہ بھی گئی۔